قرآن کریم کے 28ویں پارے سورہ حشر کی آیت کریمہ ہے، جس کی تلاوت ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں کو ایک مشورہ دیا ہے۔ بندوں میں خاص وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مانا، پیغمبر کو مانا، اللہ کی کتاب کو مانا، اللہ کے فرشتوں کو مانا، بعد مرنے کے اٹھائے جانے اور آخرت کا یقین کرنے والے ایمان والے مومنز کو اللہ نے مشورہ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم جب اپنے بندوں کو کسی کام کے لیے کہہ رہا ہو اور کسی کام کا مشورہ دے رہا ہو، ظاہر بات ہے کہ اس میں بندے کی بھلائی چھپی ہوگی، اس میں بندوں کی اچھائی چھپی ہوگی، اس میں بندوں کی کامیابی کا راز چھپا ہوگا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، مجھے ماننے والوں، میرے بندو، اتقوا اللہ، اپنے اللہ سے ڈرا کرو، اور ڈرنے کا وقت کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اس بات سے ڈرا کرو اور ہمیشہ غور کیا کرو، ہمیشہ اس بات کی فکر کیا کرو اور سوچا کرو کہ تم نے دنیا کے لیے کیا کیا اور آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ دنیا کے لیے تم نے جو کچھ کیا وہ بھی دیکھو، اور آخرت کے لیے تم نے جو تیاری کیا وہ بھی دیکھو۔ اور پھر یہ دیکھنے کے بعد اور اس بات پہ غور و فکر کرنے کے بعد پھر اللہ سے ڈرو کہ جو تم نے دنیا کے لیے کیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اور تم نے آخرت کے لیے جو کام کیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ آج آپ غور کر کے دیکھیں اور آپ ذرا دھیان دے کر دیکھیں، آپ ذرا سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری پوری زندگی اور پوری زندگی کی محنت، پوری زندگی کی کوشش، پوری زندگی کی جد و جہد، جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف دنیا بنانے کے لیے۔ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کے سونے تک ہم لوگ جو کام کرتے ہیں، ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ جو محنت کرتے ہیں، آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام کی تمام کوششیں اور محنت جو ہیں ہماری، وہ آخرت کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیے۔ حالانکہ پروردگار عالم نے انسان کو دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ اتنا چھوٹا وقت ہے، اتنا چھوٹا وقت ہے کہ دیکھتے دیکھتے بچہ جوان ہو جاتا ہے اور جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی کا آخری لمحہ آ جاتا ہے۔ وہ اتنی چھوٹی زندگی ہے لوگوں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کتنے گھنٹے کی، ہے کتنے دن کی، ہے کتنے سال کی، ہے کتنے مہینے کی، ہمیں اسی بات کا اندازہ نہیں، لیکن ساری محنت اسی کے لیے ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اندازہ لگایا کرو، غور کیا کرو، فکر کیا کرو کہ تم نے دنیا کے لیے کیا کیا، اور جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، آخرت قیامت کا دن،
وہاں کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ اپنے پیچھے کے لیے اور اپنے آگے کے لیے ذرا سوچا کرو کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ رمضان المبارک کا تقریباً 2 حصہ آج گزر گیا اور 10 دن اب باقی رہ گئے۔ رمضان کا مہینہ آیا کیوں تھا اور رمضان کا مہینہ آیا کیوں؟ آج تک ہمیں یہ سوچنے کا موقع ملا ہی نہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اب یہ غور کرو اور یہ سوچو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ غریب تو آیا اور چلا جائے گا، لیکن آیا تھا تمہارے لیے، تم کو آزمانے کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے، تم کو نیک بنانے کے لیے، تم کو متقی بنانے کے لیے، تم کو اللہ والا بنانے کے لیے۔ ارے 20 دن گزر گئے، ہفتوں کم سے کم غور کر کے دیکھو کہ تم بنے کیا۔ لیکن ہمیں غور کرنے کا موقع نہیں ہے اور ہمیں سوچنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ ہم کیوں غور کریں بھائی؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہمیں مرنا تھوڑی ہے، ہمیں کفن تھوڑی پہنایا جائے گا، ہمیں قبر میں تھوڑی لٹایا جائے گا، ہماری موت تھوڑی آئے گی۔ ارے سوچے وہ، غور وہ کرے، فکر وہ کرے جس کو مرنا ہے۔ دو حصے چلے گئے اور پورا رمضان کچھ لوگوں نے تو محسوس ہی نہیں ہوا ان کو کہ رمضان آیا بھی، اور جن لوگوں کو محسوس ہوا کہ رمضان آیا روزہ بھی رکھا، تو انہوں نے سارا رمضان 2 کام کے اندر گزار دیا، سحری کی تیاری، افطار کی تیاری، بس اور کچھ بھی نہیں۔ نہ سحری سے پہلے کا کوئی عمل ہے، نہ افطار کے پہلے کا کوئی عمل ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، قرآن کریم کہتا ہے لوگوں رمضان اس لیے نہیں آیا، رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے تھوڑی آیا کہ تم سحری کی تیاری میں وقت کو گزارو، افطار کی تیاری میں سارا وقت خرچ کر دو، پھر آدھا رمضان عید کے کپڑوں کے لیے برباد کر دو، اور ساری رات محلوں میں کھڑے ہو کر تم گیم کھیلتے رہو، ساری رات تم تماشا کرتے رہو، ساری رات تم کھڑے ہو کر شرارتیں کرتے رہو، بدماشی کرتے رہو۔ اللہ پاک کہتے ہیں رمضان اس لیے نہیں آیا تھا، فرمایا رمضان اس لیے آیا تھا کہ تم انسان بنو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آیا تھا کہ تمہارے اندر خدا کا ڈر آئے، تمہارے اندر خدا کا خوف آئے۔ رمضان اس لیے آیا تھا کہ تمہارے دل میں اللہ کا پیار آئے۔ فرمایا رمضان اس لیے آیا تھا کہ تم جنت کے راستے پہ چلو، رمضان اس لیے آیا تھا کہ تم شراب چھوڑو، رمضان اس لیے آیا تھا کہ تم جھوٹ بولنا بند کر دو، رمضان اس لیے آیا تھا کہ زنا کرنا چھوڑ دو، رمضان اس لیے آیا تھا کہ تم غیبت ختم کر دو۔ تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارے اندر یہ ساری باتیں رمضان میں آئی نہیں آئی؟ اگر آئی تو
اور نہیں آئی تو پھر رمضان کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ عجیب حالت ہے ہماری۔ 3:30 بجے سحری کے لیے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اٹھ گئے، بیوی گئی کچن میں کھانا بنانے، بچے دسترخوان کی تیاری میں، اور یہ نواب صاحب 3:30 بجے اٹھے اور دسترخوان پہ جا کر کے اتنا کھا لیا جتنا پہلے کھاتا بھی نہیں تھا رمضان سے پہلے۔ سوائے کھانے کے رمضان میں ہمارے پاس ہے کیا؟ افطار سے شروع کرتا ہے سحری تک منہ بند ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ سحری میں میرا اللہ جگاتا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ سحری میں جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے تم کو، تمہاری بیوی کو، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہو کو، تمہارے داماد کو، تمہارے نواسوں کو، تمہاری نواسی کو، تمہاری بیٹیوں کو فرمایا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وضو بناؤ اور 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھو۔ نہیں، بستر سے اٹھیں گے آنکھ ملتے ہوئے کچن میں گھس گئے۔ اور شوہر اتنا بڑا جاہل کہ وہ بھی نہیں کہتا ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لے اللہ کو راضی کر لے، 11 مہینہ تو ہوتا نہیں، 1 مہینہ تو پڑھ لے۔ اور کہے گا کیا؟ اور بدنصیبی دیکھو مسلمانوں کہ ساری رات جاگتے رہتا ہے، ساری رات۔ بلکہ ہمارے گوری پالیا کے علاقے میں تو یہ مشہور ہے کہ اس علاقے کے اندر مسلمانوں کے کارخانے میں، مسلمانوں کی فیکٹری میں کام ہوتا ہی ہے رات کو، دن میں ہوتا ہی نہیں، رات کو کام ہوتا ہے۔ لیکن کارخانے کا مالک بھی اتنا بڑا اندھا، اور کارخانے میں رات کو کام کرنے والا بھی اتنا بڑا اندھا کہ اسے اپنا کام تو نظر آیا لیکن 4 رکعت تہجد کی نماز نظر نہیں آئی۔ کام کا نقصان ہو جائے گا، پیس کم اترے گا، یہ فکر ہے دنیا کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آخرت کی فکر کرنا چاہیے تھا نا آپ کو، آپ مسلمان ہو، آپ مومن ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب کارخانے کا مالک اور گھر کا مالک فکر مند نہیں ہوگا تو اس کے نیچے کام کرنے والا، اس کے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ بھی کبھی فکر مند نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کارخانے کا مالک 2 بجے رات میں وضو بنا کر مصلے پہ کھڑا ہو جائے اور کام کرنے والا مزدور نہ کھڑا ہو، یہ ہوگا؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او میرے بندو، رمضان کا روزہ اس لیے تم پہ فرض کر دیا، رمضان اس لیے لایا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آئے، اللہ کا خوف آئے، اللہ کا پیار آئے، اللہ کی محبت سے تمہارا دل بھر جائے۔ گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ
کہ رمضان کا مہینہ سیزن کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا سیزن ہے۔ اور فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عمل کا بدلہ رمضان المبارک میں 70 ملتا ہے۔ کتنا؟ بتاؤ، یہ لوٹنے کا مہینہ ہے یا نہیں؟ نیکی لوٹنے کا مہینہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک بار کہا اللہ اکبر، کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ رمضان کے بعد یہی اللہ اکبر کہو گے تو ایک نیکی ملے گی۔ کتنی؟ ایک۔ اور یہی اللہ اکبر رمضان میں کہو گے تو کتنا ملے گا؟ 70۔ ذرا مسلمانوں سوچ کر کے دیکھو کہ صبح سے لے کر شام تک اگر تم چاہو تو کئی لاکھ مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے؟ کام کرتے ہوئے اللہ اللہ نہیں کر سکتے؟ تو نہیں مولانا، ہمیں اتنا موقع کہاں، ساری رات ہم جاگیں گے، 12 بجے ہم اٹھیں گے، پھر تھیلا اٹھا کر کے خربوزہ تربوزہ اور کھجور کے لیے مارکیٹ جائیں گے، پھر ہم افطار پر بیٹھیں گے اور سموسے اموسے ماریں گے، مغرب پڑھیں گے، پھر دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ تراویح پڑھنے کا دل کرے گا تو پڑھ لیں گے، ورنہ نہیں پڑھیں گے، اور پھر ساری رات ہم کھڑے ہو کر کیرم بورڈ کھیلیں گے، محلے میں تماشا کریں گے۔ ہمارے پاس کتنا موقع کیا! اور یاد رکھو کہ رمضان میں جس طرح نیک عمل کا بدلہ 70 گنا ملتا ہے، اسی طرح رمضان میں گناہ کا بدلہ بھی ڈبل ہو، تریبل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں گناہ سے بچنے کی کوشش زیادہ کیا کرو، ورنہ ایک رمضان ہم کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ ایک رمضان، اور ایک رمضان پوری زندگی کا ہمیں جنت تک لے کر جا سکتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، مگر مجبور ہے انسان، کرے تو کیا کرے۔ لوگوں کے حالات دیکھ کر اچھے اچھے جوان، مرد، عورتیں، لڑکیاں کھلے عام بازاروں میں کھاتے ہیں، ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ رمضان چل رہا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا، میرے بندو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا بھی اچھی بنانا چاہتے ہو، آخرت بھی اچھی بنانا چاہتے ہو، تو اپنے عمل کا حساب کیا کرو کہ کون سا عمل اچھا کیا، کون سا عمل برا کر بیٹھے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کا سسر ہے، اماں عائشہ کا ابا ہے، پیغمبر کا پہلا یار ہے، ہجرت کی رات کا ساتھی ہے، غار ثور کا دوست ہے، مگر ابو بکر کے بارے میں لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، صبح سے لے کر شام تک جب موقع ملتا تو جنگل میں جا کر کھڑے ہو جاتے، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر کہتے، میرے پروردگار مجھے پرندہ کیوں نہ بنایا کہ قیامت کے دن کوئی حساب نہ ہوتا۔ ہمیں تھوڑا بھی ڈر ہے حساب کا؟ آپ بتاؤ نا، ہے ڈر ہمارے اندر؟ اور کون ابو بکر میرے بھائی، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آئے ہائے، قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر میرے محبوب کا دوست ہے، اللہ کے نبی کا یار ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ وہ ابو بکر جس کو قرآن کہتا ہو کہ مصطفیٰ کا یار ہے، مصطفیٰ کا دوست ہے،
قیامت کے دن سے اتنا ڈرتا ہے کہ پرندوں کو دیکھ کر آہ بھرتے اور کہتے کہ کاش ابو بکر انسان نہ ہوتا، پرندہ ہوتا، کہ قیامت کے دن پرندوں کا کوئی حساب نہیں، میں اپنے اللہ کو کیسے حساب دوں گا قیامت کے دن۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر۔ اور ابو بکر کون ہے؟ صحابی۔ اور صحابی کے بارے میں لکھا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ارے دنیا میں ابو بکر ہے اور اللہ قرآن کی آیت نازل کر کے کہہ رہے ہیں رضی اللہ، ابو بکر میں آپ سے راضی ہوں، ابھی مرے نہیں، زندہ ہے، اور زندگی میں قرآن آیا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ، ابو بکر آپ سے راضی ہوں، عمر آپ سے راضی ہوں، علی آپ سے راضی ہوں، عثمان آپ سے راضی ہوں۔ اے میرے محمد، میرے محبوب، آپ اپنے تمام صحابہ سے کہہ دو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ پرندہ کو دیکھ کر قیامت سے ڈر کر کے کہتے ہیں کاش کہ پرندہ ہوتا کہ قیامت میں حساب کوئی نہیں۔ بتاؤ ابو بکر کی زندگی میں کون سی نیکی نہیں تھی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تہجد، اشراق، اوابین، چاش، کیا کمی تھی؟ اور ہم لوگوں کی زندگی میں کچھ بھی نہیں، پورا جھولا خالی ہے آخرت والا، لیکن کس شان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، واہ، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک سوال میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں مسلمانوں، وضو کی حالت میں جمعے کے مقدس دن میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک سوال اگر اللہ نے کر دیا نا، ایک سوال سختی کے ساتھ اگر میرے رب نے کر دیا کہ میرا رمضان آیا تھا تو نے تراویح کیوں نہیں پڑھا، تو پسینے چھوٹ جائیں گے، موت نہیں آئے گی، سختی اتنی ہوگی کہ پریشان ہو کر کہو گے کہ اب جواب دے تو کیا دے، اور جب تک جواب دو گے نہیں آگے کا معاملہ طے ہوگا۔ ایک چھوٹا سا سوال، تراویح پڑھا اور اگر روزے کے لیے پوچھ دیا کہ روزہ کیوں نہیں رکھا، تو بتاؤ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک سوال میرا رب اگر کر دے کہ تو نے روزے دار کے سامنے پانی کیوں پیا، کون جواب دے گا؟ مولانا کے خلاف باہر نکل کر اسٹرائک کر دو، احتجاج کرو، جلوس نکالو۔ سبحانیہ کا خطیب بہت غلط بات کرتا ہے، اللہ کے سامنے جلوس نکالو گے؟ وہاں کی حالت تو یہ ہے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے لوگوں، خدا کی قسم ایسی ایسی باتیں اللہ کے قرآن میں لکھی ہے، اگر تم پڑھنا جانتے، اگر تم قرآن کو سمجھتے تو خدا کی قسم چہرے سے ہنسی اڑ جاتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کی حالت تو یہ ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، فرمایا قیامت کے دن زبان نہیں چلا پاؤ گے، میں تمہارے منہ پر سل مار دوں گا۔
یہاں تو اتنی بڑی بڑی زبانیں لوگ نکالتے ہیں. روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ گیسٹرک ہے، فالج ہے، شوگر ہے، بی پی ہے، ہارٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، جنگل کے بھینسے ہیں، 1,00,000 بات ایک روزہ کے جواب میں کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ سحری میں اٹھے نہیں، دن میں ہوا نہیں، الٹی ہو گئے اور پانی پی لیا اور یہ کیا وہ کیا، جیسے مسئلہ مسائل ان کے باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. سحری میں اٹھے نہیں تو روزہ نہیں، الٹی ہو گئی تو روزہ نہیں، انجیکشن لے لیا تو روزہ نہیں، بال میں کنگھا کر لیا تو روزہ نہیں، سرما لگا لیا. پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ فتویٰ، یہ مسئلہ سب مل جاتا ہے. مولانا شیطان کی کتاب سے دیکھا ہوگا انہوں. تو یہاں تو اتنی لمبی زبان نکل جاتا ہے. غریب کا بچہ خطیب میرا کیا بگاڑ لے گا؟ جتنا چاہو بحث کر لو، مگر قیامت کے دن یہ چلنے والا نہیں. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن الیوم نختم، سورہ یاسین کی آیت ہے، تو ترجمہ دیکھو کیا لکھا ہے. فرمایا قیامت کے دن تیری بکواس نہیں چلے گی، میں تیرے منہ پر سل مار دوں گا. مولانا یہاں پوچھتا ہے بھائی تیری بیوی کے پاس اتنا زیور ہے، تیری اتنی بڑی دکان ہے، اتنا بڑا بینک بیلنس ہے، زکوٰۃ کیوں نہیں دیا؟ اب زبان کھولے گا، لمبی کرے گا. قرض ہے، مکان پر، دکان پر، گاڑی پر، ایسا ویسا فلانا ٹھکانا، آدھا گھنٹہ تک بولتا رہے گا. صرف اتنی سی بات کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیا آپ نے مال کا. قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں کہ آؤ آؤ، بہت زبان چلاتے تھے، آؤ الیوم نختم، آج میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تیرے منہ پر میں سل ماروں گا. اور سل مارنے والا خدا خود ہو تو سوچو وہ کتنا مضبوط سل ہوگا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، پھر میں تمہارے ہاتھ سے بات کروں گا. کس سے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. زبان بند کر دوں گا، تیرے ہاتھ سے میں بات کروں گا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ، تیرا پاؤں بولے گا کہ تو نے کتنے پاپ کیے، کتنے گناہ کیے. تو یہاں جتنا دل چاہے بکواس کر لو، جتنا دل چاہے پدے لے لو، لیکن قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں تم بچ نہیں پاؤ گے. ذرا ذرا سا بہانہ لگا کر، ذرا ذرا سی بات کر کے لوگ آج شریعت کے فرائض کو چھوڑتے ہیں. نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ شروع پیٹ میں درد تھا، گیس ہو گیا تھا، مارکیٹ چلا گیا تھا، کٹین کرنا تھا، مال دینا تھا، ڈیلیوری کرنا تھا، یہ تھا وہ تھا. ابے تھا کہ بچے کبھی یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ یہ سارے کے سارے تھا، قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں، کام آئے گی تو تیری نماز. تجھے اتنی عقل اللہ نے نہیں دیا؟ جو چیز کام آنے والی ہے وہ نہیں، اور تھا کر کے نماز کو چھوڑ رہا ہے، روزے کو چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑ رہا ہے. تھوڑی سی تجارت ہو جائے تو بیزی ہونے کا بہانہ بنائے گا. مولانا بہت بیزی ہو گیا، ذرا ٹائم نہیں ملتا ہے. یہ بات میرے رب سے کہو گے؟ اللہ آپ نے بہت سارا کام دے دیا تھا، اس لیے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا. اللہ آپ نے بہت سارا کام دے دیا، اس لیے روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا. کہو گے اللہ کو؟ اللہ اکبر و کبیرہ. لوگوں اپنے زمانے کا حکمراں ہے، اپنے زمانے کا بادشاہ ہے، پورے ہندوستان کا حکمراں ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ.
کون ہے اورنگزیب عالمگیر؟ جانتے ہو؟ بولو بھائی، جانتے ہو؟ جن کے نام کو لے کر آج کل ٹرینڈنگ میں معاملہ چل رہا ہے، جن کے معاملے کو لے کر، بات کو لے کر ہندوستان کے کچھ کمینوں کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اورنگزیب کی قبر کو اورنگ آباد سے ہم ہٹا کر کے چھوڑیں گے۔ کچھ خبر ہے آپ کو یا نہیں ہے؟ نہیں ہے خبر؟ کیا ضرورت ہے خبر رکھنے کی؟ خیمے کا سموسہ، پیاز کا سموسہ، اتنا جان گئے بس کافی ہے مولانا۔ اور شیواجی نگر کا فالودہ اور منڈی اور فلانا اور ڈھکانا، ہم تو مولانا اس لیے پیدا ہوئے، ہمیں کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے بادشاہوں کی خبر لیں؟ ہمیں کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں؟ ہمیں کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے علماء کی خبر لیں؟ ارے ہمیں کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے مزاروں کی حفاظت کریں؟ ہمارے لیے تو بس اتنا ہے۔ دسترخوان پہ سموسے ہیں یا نہیں؟ ہم سے پوچھو کہ بنگلور میں سب سے اچھا سموسہ کہاں ملتا ہے؟ مولانا تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں۔ واہ بیٹے واہ، کمال کے مومنوں، ہم سے پوچھو مولانا اچھی بریانی بنگلور میں کہاں ملتی ہے؟ ہم سے پوچھو کہ اچھی چائے کہاں ملتی ہے؟ ارے اتنی اچھی چائے کا دکان بتاؤں گا مولانا کہ اس کی قیمت ہے 15 روپیہ، لیکن ہم 50 روپے کا پیٹرول جلا کر جاتے ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم وہ مسلمان ہیں مولانا، معمولی سمجھا آپ نے مجھے؟ ہم سے یہ مت پوچھا کرو کہ نظام الدین اولیاء کی قبر کہاں ہے، ہم سے یہ مت پوچھا کرو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون تھے، ہم سے یہ مت پوچھا کرو نماز میں کتنے فرائض تھے، ہم سے یہ پوچھو کہ شیخ اور پھال کہاں اسپیشل ملتا ہے۔ ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ کھاتے کھاتے مر جائیں گے۔ ہم سے یہ پوچھو کہ پورے شہر میں سب سے اچھا برگر کہاں ملتا ہے۔ ہم سے یہ کیوں پوچھتے ہو کہ سبحانیہ میں آج تراویح میں کتنا پارا گیا؟ ہم سے یہ کیوں پوچھتے ہو کہ جامع مسجد میں ختم قرآن کب ہے؟ ہم سے یہ کیوں پوچھتے ہو کہ قرآن کا پارا کتنا ہے؟ ہم سے یہ نہ پوچھا کرو، ہم سے پیٹ کے بارے میں سوال کرو، یوں جواب دوں گا۔ مسلمان اسی لیے پیدا ہوا ہے، کھا کھا کر مرنے کے لیے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں آج پورے ہندوستان میں کچھ دہشت گرد قسم کے لوگ اپنے دلی میں بیٹھے ہوئے آقا کی بدولت اڑ رہے ہیں۔ ناگپور میں فساد کروا دیا، حیدرآباد کا ایک بھونکنے والا مہاراشٹر میں جا کر کے بھونکتا ہے، الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ ہم اورنگزیب کی قبر کو وہاں سے ختم کر کے دم لیں گے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہو یہاں پر، بتاؤ تم میں سے کتنے لوگوں نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھا ہے کوئی؟ اور یہ جانتے ہو کہ ان کی قبر ہے کہاں؟ اب بتاؤ، ایسے مسلمانوں پہ افسوس نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جن کو اپنے ولیوں کی قبر کا پتہ نہ ہو، جن کو اپنے بادشاہوں کے مزار کا پتہ نہ ہو، جن کو اپنے علماء کی قبر کا پتہ نہ ہو۔ نبی نے تو کہا تھا کہ ہر دن قبرستان کی زیارت کیا کرو، ہر دن اللہ کے ولیوں کی قبر کو جا کر کے دیکھا کرو تو دل نرم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ الحمدللہ رمضان المبارک سے پہلے
तकरीबन 15 दिन पहले उस शहर के अंदर मेरा प्रोग्राम था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। मैं गया तो एकदम से मेरे दिमाग में बात आई कि यही हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। मैंने जलसा वालों से कहा कि खाना वाना बाद में खिलाओगे, पहले मुझे उस अल्लाह, उस बादशाह वली कामिल की कब्र पे लेकर के चलो। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी भर पढ़ता रहा किताबों में, हजरत की कब्र पे गया, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाकर के आंख बंद करके जब खड़ा हुआ तो दिल को जो तसल्ली मिली, लोगों दिल को जो सुकून मिला, बयान करने के लायक मिला कि जमाने का बादशाह, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह, और इतना बड़ा इतना बड़ा 4 पैसे की दुकान हो जाए तो नमाज की फुर्सत नहीं, और पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। 40 उलमा को, कितने, हिंदुस्तान के बड़े बड़े 40 उलमा को इकट्ठा करके औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने मसले की, फतवे की एक किताब लिखवाई जिसका नाम है फतावा-ए आलमगीरी। क्या नाम है? बोलो, फतावा-ए आलमगीरी। ये कैसी किताब है? मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। आप अगर आओगे मुझसे मसला पूछने, मौलाना मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, तो अब मौलाना जो जवाब देंगे ना वो उसी किताब को देख कर, किसको? फतावा-ए आलमगीरी को। आप आओगे पूछने, मौलाना बाप का इंतकाल हो गया, 4 बहन है 2 भाई है, बाप की जमीन को हम कैसे बांटे? मौलाना आपसे कहेंगे थोड़ी देर रुक जाओ, 1 घंटे के बाद जवाब देता हूं। लाइब्रेरी में जाएगा, फतावा-ए आलमगीरी उठाएगा, फिर उसके अंदर ये मसला देख करके आपको जवाब देगा। ये किताब किसने लिखवाया? अपने जमाने का बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखवाया। आज ये हिंदुस्तान के शिद्दत पसंद बगैर माँ बाप की नाजायज औलाद कहती है कि औरंगजेब दंगाई था, औरंगजेब फसादी था, औरंगजेब, अरे औरंगजेब तो वो था कि जिसने हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाया। क्यों हमें छेड़ते हो? हमारे जख्म को ताजा क्यों करते हो? अंग्रेज जब लंदन हिंदुस्तान की दौलत को उठाकर लेकर जाने लगा तो ये कहते हुए जा रहा था जहाज में सोने का लोड रख करके कि मुसलमानों का खजाना हमने खाली कर दिया। मुसलमान बादशाहों ने कहा कि कुत्ते, ये मेरा खजाना नहीं, ये हिंदुस्तान का खजाना है, तुम लूटने पे लगे हो। हमने हमेशा इस मुल्क को दिया है, जान दिया, माल दिया, सब कुछ दिया। अरे दूर कहाँ जाते हो? कोरोना के जमाने में वजीर आजम के फंड के अंदर जिसने सबसे बड़ी रकम जमा कराई है वो कोई अडानी नहीं है, रिलायंस का अंबानी नहीं है, बल्कि वो हमारा प्रेम जी है, विप्रो का मालिक, बेंगलोर का रहने वाला। हमसे पूछते हो और हमें कहते हो कि इस मुल्क के गद्दार है। और सुन, अरबों रुपया डोनेट करके वजीर आजम के खाते में डालकर अजीम प्रेम जी ने हिसाब भी नहीं मांगा है। हम वो दिलेर मुसलमान हैं कि हम जब अपने मुल्क के लिए दान कर देते हैं तो फिर हम उसका हिसाब भी, ये हमारे इस्लाम ने हमको सिखाया है कि देने के बाद हिसाब मत मांगा करो। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह 40 उलमा को बैठाकर सालों की मेहनत के बाद ये किताब लिखा जिसको पढ़े बगैर कोई दुनिया में मौलाना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
پڑھنا ہی پڑے گا۔ لکھوایا کس نے؟ زمانے کے بادشاہ نے۔ کیسا بادشاہ ہے جانتے ہو؟ عالم بھی تھے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، پوری مسجد والوں کو دعوت دیتا ہوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کی قبروں پہ جائیے، آپ جا کر کے دیکھیے کہ یہی وہ بادشاہ لیٹا ہوا ہے جس نے اتنی بڑی کتاب لکھوائی پورے ہندوستان پر حکومت کی۔ مگر اصل بات جو کہنا چاہ رہا تھا میں وہ یہ ہے، ان کے استاد کا نام ہے ملا جیون، جو دلی میں رہتے تھے۔ کیا نام ہے؟ اس سے پہلے نام سنا تھا آپ لوگوں نے؟ نہیں نا؟ ضرورت بھی نہیں، مت سنا کر، کان میں انگلی ڈال دیا کر۔ استاد کا نام ہے ملا جیون، دلی کے اندر رہتے تھے اور شاگرد ملک ہندوستان کا بادشاہ ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ ملا جیون کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے ایک شرط لکھا تھا، انتقال سے پہلے ایک شرط لکھا تھا۔ ہم سب کو انتقال ہونا ہے نہیں ہونا ہے؟ ہونا ہے نا؟ تو پھر کسی حالت میں انتقال ہونا چاہتے ہو یا اللہ کو راضی کر کے مرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ راضی کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں گے، جب ہم اپنے گناہوں کو مانیں گے کہ یہ گناہ ہے، پھر ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، تب نہ اللہ راضی ہوگا۔ پھر ہم کہیں گے اللہ اب تیری مرضی، جب چاہے لے چل۔ یاد رکھو، یاد رکھو، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں موت کا ڈر ان کو کبھی نہیں لگتا، کبھی بھی، ہر وقت تیار رہتا ہے۔ جن کے کاندھے پر گناہوں کا کنٹل بوجھ ہوتا ہے ان کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، یار کہیں اب نہ مر جائے، اب نہ مر جائے، اب نہ مر جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ٹرین کا ٹکٹ لے کر جب تم ٹرین میں بیٹھتے ہو تو ٹی ٹی آئے جائے ہمیں کیا مطلب بھائی؟ کوئی مسافر ڈرتا ہے؟ ارے ہاتھ میں ٹکٹ ہو تو ڈر لگے گا نہیں نا؟ چاہے جنرل ڈبے میں بیٹھ جاؤ مست نیند آ جائے گی رات کو ایک دم۔ کیوں؟ جیب میں ٹکٹ ہے۔ لیکن بغیر ٹکٹ کے اگر اے سی ڈبے میں بیٹھ جاؤ پھر بھی نیند آئے گی؟ وہ ٹی ٹی آیا ادھر بھاگا، یہ ادھر سے آیا ادھر بھاگا، سکون ہے؟ نہیں نا؟ فرمایا کہ نیک عمل آخرت کا ٹکٹ ہے، جس کے پاس یہ ٹکٹ ہے وہ موت سے کیوں ڈرے؟ ٹی ٹی سے۔ اور جس کے پاس گناہ ہے تو زندگی کے سفر میں جو گاڑی پہ چڑھا ہے یہ بغیر ٹکٹ کے چڑھا ہے، آخرت کا ٹکٹ نہیں ہے، اسی لیے موت کا ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آج ہی اللہ سے توبہ کر کے آخرت کا ٹکٹ بناؤ، اللہ سے معافی مانگ کر آخرت کا ٹکٹ بناؤ، پھر دیکھو اللہ کی قسم موت سے ڈر نہیں لگے۔ بالکل اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ آپ کے استاد ملا جیون نے ایک شرط لکھی۔ کیا شرط لکھی معلوم؟ یہ شرط لکھا اور ایک دن کے بعد ان کا دلی میں انتقال ہو گیا، جامع مسجد کے سامنے اردو بازار کے اندر، دلی جامع مسجد کے سامنے رہتے تھے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ایک شرط لکھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ساری زندگی میں کبھی بھی کسی حال میں بھی، سفر میں ہو، حضر میں ہو، غم ہو، دکھ ہو، ساری زندگی میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، پوری زندگی
جس نے تہجد نہ قضا کی ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. یہ کس کی شرط ہے؟ ملا جیون کی. استاد کا انتقال ہوا، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ وقت اپنے استاد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے دلی پہنچ گئے. جنازہ ظہر کے وقت مسجد کے باہر جامع مسجد کے سامنے رکھا گیا. بار بار مائک پر شرط پڑھ کر کے سنایا جاتا تھا. پوری دنیا ان کے جنازے میں موجود ہے. مولانا موجود ہے، عالم موجود ہے، جاہل موجود ہے، قاضی موجود ہے، مفتی موجود ہے، حافظ موجود ہے، ساری دنیا کے لوگ موجود ہیں. محدث موجود ہے، مفسر موجود ہے، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا. کسی کی زندگی میں ایک دن کی تہجد قضا تھی، کسی کی زندگی میں سفر کی تہجد قضا تھی، کسی کی زندگی میں بیماری کی تہجد قضا تھی، کسی کی زندگی میں شادی کی رات والی تہجد قضا تھی. اسی لیے کوئی بندہ آگے آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا نماز جنازہ اللہ والوں کا پڑھانے کے. ہم جیسے جھوٹوں کا زمانہ ہوتا نا، اور ہم جیسے مکاروں کا زمانہ ہوتا، تو سب سے پہلے مصلی پر چھلانگ مار کر وہ جاتا جس نے فرض بھی نہ پڑھا ہو. کہ نام تو آئے گا نا کل اخبار میں، سوشل میڈیا پر، فلانے کا جنازہ فلانے نے پڑھایا. وہ سچے لوگ تھے، سچائی کا زمانہ تھا، ایماندار لوگ تھے. عصر کا وقت قریب آنے لگا. کیسا؟ اور عصر کے وقت جنازہ مکروہ ہے. کیا ہے؟ عصر کے وقت جنازے کی نماز کیا ہے؟ ارے بولو نا. عصر کے وقت جنازے کی نماز مکروہ ہے، اور عصر کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھانا صحیح نہیں ہے. جمعے کا دن ہے، وقت کم ہے، میں کتنا بولوں، کیا سمجھاؤں آپ کو. اس مسئلے میں لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں. جنازے کی نماز ہو جائے گی اور فوراً ان کے منہ کے اوپر سے گیڑا کھول کر کے، چہرہ کھول کر کے دکھانا شروع کر دیا جاتا ہے. سراسر غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. جس کو دیکھنا ہو جنازہ کی نماز سے پہلے قبر کے اندر تو گیڑا کھولنے کی حدیث ہے، جنازے کی نماز کے بعد چہرہ کھولنے کی کوئی روایت نہیں ہے. اور یہاں تو تماشے لگا دیے جاتے ہیں. اب مولانا خطیب صاحب اگر بولے تو دائیں طرف بائیں طرف اوپر نیچے جن کو الف با نہیں آتا وہ بھی کھڑا ہو جاؤ. کیسا بولے یہ بات؟ کیسا بولے بیٹے؟ 12 سال پڑھ کے بولا ہوں تو 12 سال، ایک دن دو دن نہیں، 12 سال یہ مسئلہ پڑھا ہوں تب بولا ہوں. بہت بڑی بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے. مسائل پوچھنی چاہیے. مسجد کے علماء کو بتانا چاہیے کہ جنازہ پڑھ کر کے سیدھا قبرستان لے کر کے جاؤ، کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں. اعلان کیا جاتا ہے، جن لوگوں نے نہیں دیکھا آ کر کے دیکھ لو. شریعت کہتی ہے کہ دیکھو، نماز جنازہ کے بعد ہے نا، مردے کے ساتھ آخرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. آخرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ چہرہ بگڑ گیا ہو کسی گناہ کی وجہ سے. اب تم دیکھو گے تو کہو گے ارے ابھی تو بالکل وائٹ تھا، اجلا تھا، جنازے کے بعد کالا کیوں ہو گیا؟ اب پورے محلے میں کہتے رہو گے تم گورا آدمی تھا، جنازے کے بعد کالا ہو گیا. بتاؤ میت کی برائی ہوئی نہیں ہوئی؟ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ جنازہ جب ہو گیا تو اب چہرہ کھول کر اس کا عیب دنیا کو نہ بتاؤ، بس اس کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی مغفرت کرے. اللہ اکبر و کبیرہ. عصر کا وقت ہو گیا، کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کے جنازے کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، او استاد جی، پتہ چل گیا یہ خط کسے لکھ کر گئے ہو.
بادشاہ ہے، تیری چھوٹی سی تجارت روزہ توڑوا دیتی ہے، چھوٹا سا کاروبار نماز چھوڑوا دیتی ہے، وہ پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے اورنگزیب عالمگیر، اور پوری زندگی میں جب سے بالغ ہوا تہجد نہ قضا ہوئی۔ کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں صفے درست کر لو، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ پوری زندگی میں میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ پھر اپنے استاد کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کہتا ہے رمضان اسی لیے آتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے، اللہ کی محبت پیدا کرے۔ اگر رمضان میں بھی یہ چیز نہیں ہوئی تو پھر اپنی قسمت کا ماتم کرو کہ تمہاری قسمت خراب ہے، اور اللہ سے توبہ کرو، رو گر گراؤ۔ سحری کے وقت رونا چاہیے، افطاری کے وقت رونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں بندہ روتا ہے، میں آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں اٹھا دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ باقی جو دن ہے اس کو اللہ سے ڈر کے گزاریں گے نا، ہاں روزے کے ساتھ گزارنا میرے بھائی ہے نا، زندگی موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تراویح کے ساتھ گزارنا، گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنا۔